ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی نظام معاشرت میں گھر کی مثال ایک چھوٹی سی ریاست کی ہے جس کی سربراہی قدرت اور فطرت نے شوہر کو سونپی ہے۔ بیوی اس ریاست میں شوہر کی معاون مددگار اور اس کے مال و آبرو کی محافظ ہے۔ اگر کسی موقع پر بیوی کے رویے میں ایسا بگاڑ آ جائے کہ اس ریاست خاندانی کی ٹوٹ پھوٹ کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو ازواجی زندگی بچانے کے لیے کی خاطر قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے شوہر کے لیے چند اقدامات اور تدابیر تجویز کی ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے، مرد عورتوں پر محافظ اور منتظم ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ پس نیک بیویاں اطاعت شعار ہوتی ہیں اور شوہروں کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی اور سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں نصیحت کرو، اور اگر نہ سمجھیں تو انہیں خواب گاہوں سے خود سے علیحدہ کر دو، اور اگر پھر بھی اصلاح پذیر نہ ہو تو ان سے تادیباً عارضی طور پر الگ ہو جاؤ۔ پھر اگر وہ رضائے الہی کے لیے تمہارے ساتھ تعاون کرنے لگیں تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ سب سے بلند سب سے بڑا ہے۔ گویا اس آیت مبارکہ میں بیوی کی سرکشی عملاً واقعہ ہونے یا اس کے اندیشے کے پیش نظر شوہر سے کہا گیا ہے کہ اولاد بیوی کو سمجھائے، اولاً بیوی کو سمجھائے، اگر سمجھانے میں بجھانے سے اس کی سرکشی ختم نہ ہو تو دوسری تدبیر اختیار کرتے ہوئے اپنا بستر سے اس کا بستر الگ کر دے۔ اگر اس سے عمل مباشرت روک دے، اگر ان دونوں اقدامات سے بھی سرکشی کا سدباب نہ ہو تو تادیباً اسے علیحدگی اختیار کر لی جائے تاکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو۔ یہ اس کی آخری اور حتمی سزا ہے۔ یہاں مراد بیوی کو سزا کے طور پر الگ کرنا ہے۔ اگر یہ تمام تدابیر اختیار کرنے کے بعد بھی مسئلہ حل نہ ہونے پائے تو اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے، اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان مخالفت کا اندیشہ ہو تو تم ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر کر لو۔ اگر وہ دونوں منصف صلح کرانے کا ارادہ رکھیں تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا خبردار ہے۔ یعنی شوہر کے تمام تدابیر کارگر ثابت نہ ہونے پر میاں بیوی کے ازدواجی زندگی بچانے کے لیے دونوں خاندانوں کے لوگ ان کے درمیان الجھاؤ ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ کوشش بھی بیکار رہے اور میاں بیوی کی نفرت خود کو ایک دوسرے کو ہلاک کرنے تک پہنچ جائے تو مار پیٹ اور تشدد کا راستہ اپنانے کی بجائے آخری قدم کے طور پر شوہر بیوی کو ایک طلاق رجعی دے دے۔ اگر دوران عدت معاملات درست ہو جائیں تو ٹھیک، ورنہ طلاق کی عدت مکمل ہونے پر ان کا نکاح ختم ہو جائے گا اور بیوی کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنے میں آزاد ہوگی۔ خاندان چلانے اور بچانے کا یہی مہذب اور درست طریقہ ہے۔ مار پیٹ، تشدد، گالی گلوچ کی نہ فطرت اجازت دیتی ہے اور نہ ہی دین اسلام اس کا حکم دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو نہ پیٹے کہ پھر دن ختم ہو تو اس سے مجامعت کرنے بیٹھ جائے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث مبارک روایت کرتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع بیان کیا گیا ہے۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ تم لوگوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی امان میں لیا ہے۔ تم نے اللہ تعالیٰ کے کلمہ نکاح سے ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہے۔ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کا آنا تمہیں ناگوار ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم ان کو اس پر ایسی سزا دو
جس سے وہ چوٹ نہ لگے، اور نہ ان پر یہ حق ہے کہ تم اپنی حیثیت کے مطابق ان کو خوراک اور لباس فراہم کرو۔ درجہ بالا آیات اور روایات سے واضح ہوتا ہے کہ بیویوں پر تشدد کا نہ تو حکم ہے اور نہ ہی عمل پسندیدہ ہے، اور نہ ہی دین اسلام کے مطابق ہے، اور نہ ہی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ بیوی کی سرکشی کی صورت میں مار کے علاوہ دیگر تدابیر اختیار کرنا ہی مہذب طریقہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مولا، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔